اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ میرے چینل ہفتہ وار پروگرامز پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی اوپن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ دوستو، میں آپ کو آج ایسے جادو اور جنات کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو جنات بیماریاں لگا دیتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے انسان کے جسم میں تکلیف رہتی ہے، سر میں، معدے میں، دل میں، جگر میں، گردوں میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں جادو یا جنات کی وجہ سے تکلیف رہتی ہے، اس کا علاج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو، میرا ایک دوست ہے کہ جو کہ منسیرہ میں رہتا ہے، یہ پنڈی اسلام آباد کے آگے ہی علاقہ ہے، تو وہاں سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، فون پہ میسیج کیا، انہوں نے مجھ سے بات کی، کال کر کے انہوں نے مجھ سے سارا معاملہ شیئر کیا۔ تو ان کی سسٹر تھی، تو ان کو مسئلہ بن گیا۔ وہ مسئلہ کیا بنا کہ ان کے گھر میں مسئلہ تھا، ان کے گھر میں جنات وغیرہ کے بچے وغیرہ رہتے تھے۔ تو جس کمرے میں مسئلہ تھا اس کمرے میں ان کی سسٹر بھی رہتی تھی، تو سسٹر کو یہ مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ کیا بنا کہ وہ ان کے معدے میں تکلیف رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو بہت سارا علاج انہوں نے کروایا، لیکن ان کو کوئی بھی اس سے وہ فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے گھر میں اس بیماری کی وجہ سے اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یار یہ پرابلم ہے۔ تو پہلے سسٹر کی شادی کی تو تقریباً وہ 6-7 سال وہ تقریباً گزرے، تو ان کی اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی۔ تو وہاں سے وہ ان کو ڈیورس مل گئی، تو پھر وہ اب دوسری جگہ شادی کی، تو پھر تقریباً 1.5-2 سال ہو چکے، اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ تکلیفیں وغیرہ یہ سارے معاملات تو ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کیا کیا، میں نے ان سے جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اس سسٹر کو نہیں بتانا، ان کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ خود جس کو مسئلہ ہے، جس کو تکلیف ہے، جس کو بیماری ہے، آپ خود اس پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی برتن میں پانی لے لینا، گلاس میں یا کسی بھی برتن میں اپنے پانی لے لینا ہے۔ آپ نے اس پانی کو اپنے منہ کے قریب کرنا ہے، اتنا اپنے قریب کرنا ہے کہ آپ جب پڑھیں تو آپ کی سانس اس پانی کے ساتھ ٹکرائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ آپ نے آمن الرسول پڑھنی ہے۔ اگر 7 مرتبہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آخری 3 کل یا 4 کل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخری 3 کل سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، آپ نے ان کو 7-7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے پانی پر۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس بندے کو یا اس بندی کو جس کو مسئلہ ہوگا، جس کو بیماری ہوگی آپ نے اس کو پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا بھئی آپ نے اپنی سسٹر کو بتانا نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب وہ آپ کے گھر میں آئے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں تھی تو انہوں نے وہاں سے ان کو بلایا اور یہ عمل کر کے انہوں نے پانی کو رکھ لیا۔ جب وہ آئی تو ان کو شدید تکلیف تھی۔ اب انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے بعد میں مجھے ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جب میں اس کو لے کے آیا، جب وہ میرے گھر میں آئی تو اس کو کافی زیادہ تکلیف تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اس کو معدے میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد فوراً اس کو ایسے سکون ہو گیا، اتنا کہ وہ ہر قسم کی جو تکلیف تھی اس کی فوراً ختم ہو گئی جیسے ہی پانی اس کے اندر گیا۔ تو یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ متواتر عمل کریں، بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہی آیات آپ پڑھ کے پانی پر دم کر کے ہر دن ریگولر کی بنیاد پر پلائیں، ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ کم از کم 40 سے 41 دن آپ نے متواتر یہ عمل کرنا ہے، سادے پانی کی بجائے دم والا پانی۔ یہی آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہے پڑھ کر آپ خود اگر مسئلہ ہے تو خود پئیں، جس کو مسئلہ ہے اس کو پلانا شروع کر دیں، ہر قسم کی بیماری جادو ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا انشاءاللہ۔